بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، دورہ نحو و صرف میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم منادا کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ منادا جب مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے یا نکرہ ہو تو منصوب ہوتا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ منادا مرفوع کب ہوتا ہے، یعنی اس پر پیش کب آتی ہے۔ تو اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث سے لکھ دی ہیں۔ یہ 12 مثالیں جو سٹارز والی ہیں یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور باقی 16 جملے یہ قرآن سے لیے گئے ہیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُنَادَى عَلَى أَقْسَامٍ، جان لے کہ منادا کی کچھ قسمیں ہیں۔ فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا، اگر منادا مفرد ہو، اکیلا لفظ ہو، معرفہ ہو یا نکرہ، يُبْنَى عَلَى عِلَامَةِ الرَّفْعِ، تو اس کو بنا دی جائے گی رفع کی علامت کی، یعنی اس کو مرفوع پڑھا جائے گا۔ اور كالضمة غیر منون، ضمہ کی طرح جو کہ تنوین والا نہ ہو، غیر منون جو تنوین والا نہ ہو۔ آگے 2 اس کی اور بھی مسائل ہیں۔ وَيُخْفَضُ بِلَامِ الْاِسْتِغَاثَةِ، اگر منادا پر لام استغاثہ آ جائے، وہ عام طور پہ لام زبر لا شروع میں آتا ہے، تو اس وقت پھر منادا کے نیچے زیر آئے گی، کسرہ آئے گا۔ خفض کا معنی ہے یہاں یکسر، یعنی کسرہ دیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ، اگر وہ منادا معرف باللام ہو، یزاد ایھا او ایتھا، تو اس پر حرف ندا کے بعد ایھا کا اضافہ ہوگا یا ایتھا کا اضافہ ہوگا۔ تو آج ہم ان 3 پہلوؤں میں سے اس پہلو کا سبق پڑھیں گے۔ قرآن کی آیات اور احادیث کے جملے دینے کا مقصد ہے کہ ہم ڈائریکٹلی بغیر واسطے کے قرآن سمجھنے کے قابل ہو جائیں، اور مفید جملے ہمیں قرآن کی آیات سے مل جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم رہو آپ اور آپ کی بیوی جنت میں۔ یہاں دیکھیں حرف ندا آیا ہے اور منادا اس کا مفرد ہے، تو اس پر ضمہ آ گیا۔ مفرد کا مطلب ہے کہ مرکب نہ ہو۔ یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح تو اتر جا میری طرف سے، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ۔ جب کشتی ٹھہر گئی اور بارش تھم گئی، پانی زمین نے نگل لیا، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بچا لیا اور کہا کہ آپ کشتی سے آپ سلامتی کے ساتھ جودی پہاڑ پہ اتر جائیں۔ اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، کیا تو نے کیا ہے یہ کارنامہ ہمارے الہوں کے ساتھ، ہمارے بتوں کی درگتی آپ نے بنائی ہے، اے ابراہیم۔ تو یہاں دیکھیں یا ابراہیم، تو یا منادا کو، حرف ندا کو کبھی کھڑی زبر کے ساتھ بھی لکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں مرفوع بالضمہ ہے۔ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ وادی طویٰ میں جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا، تو اس وقت کہا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری لاٹھی ہے۔ اب یہاں دیکھیں یا موسیٰ، یہ مرفوع ہے موسیٰ، آپ کہیں گے اس میں تو علامت رفع ضمہ نہیں ہے، ہم کہیں گے کہ یہ چونکہ الف اس میں مکسور ہے جس کے آخر میں کھڑی زبر آتی، تو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے، اس پر کھڑی زبر ہی آتی ہے۔ تو یہ ہے یہ مرفوع، لیکن ضمہ اس کا تقدیری ہے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا
ہم آپ کو بشارت دے رہے ہیں ایک بچے کی، اس کا نام ہوگا یحییٰ۔ تو زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا دیا، اس کا نام بھی رکھ دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہے۔ یہاں دیکھیں یا حرف ندا اور زکریا یہ منادہ ہے، اور اس پر ضمہ کیوں نہیں آیا کہ اس کا اعراب بھی تقدیری ہے، یہ الف مکسورہ کہلاتا ہے موسیٰ یحییٰ، اور زکریا الف ممدودہ کہلاتا ہے۔ تو جب کسی اسم کے آخر میں الف مکسورہ یا ممدودہ آ جائے تو اعراب تقدیری ہوتا ہے تینوں حالتوں میں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو پوری طاقت کے ساتھ پکڑ لو۔ مراد ہے کہ اس میں ایک ایک حکم کی پابندی کرو اور اس کو نافذ کرو، اسی کے مطابق معاشرے کے فیصلے کرو۔ تو یہاں یحییٰ مفرد ہے منادہ اور مرفوع ہے، اور ضمہ اس کا تقدیری ہے۔ یا مریم لقد جئت شیئا فریّا، اے مریم آپ تو آئی ہیں ایک عجیب چیز لے کر، جھوٹ کی چیز لے کے آئی ہیں، بہتان لے کے آئی ہیں۔ بن بیاہے اللہ نے بچہ دے دیا نا ان کو، تو اس پر قوم نے ان کو طنز کیا یا طعنہ دیا۔ تو یہاں دیکھیں منادہ مفرد ہے اور مرفوع آ رہا ہے بالضمہ، ضمہ کے ساتھ، پیش کے ساتھ، یا حرف ندا شروع میں لگا ہوا ہے۔ یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک، ابراہیم علیہ السلام کے باپ اپنے نیک بیٹے کو دھمکا رہے ہیں کہ اے ابراہیم اگر آپ نہ باز آئے دعوت توحید سے اور بتوں کی توہین سے تو میں تجھے رجم کر دوں گا، پتھر مار مار کے نکال دوں گا، نعوذ باللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد اپنے نظریے پر کتنے پختہ تھے، لیکن ابراہیم بیٹا بھی تو اپنی اسلامی سوچ پہ بہت پائیدار تھے۔ تو ابراہیم مفرد منادہ مرفوع بالضمہ، ضمہ کے ساتھ آ رہا ہے، یا حرف ندا ہے۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داود ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ یاد رکھیے ہر نبی بربنائے عہدہ حاکم ہوا کرتا ہے، وہ کسی حکمران کے ماتحت نہیں ہوتا۔ تو داود علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا اور کہا کہ اب کتاب کے مطابق فیصلے کریں گے اور حکمرانی کریں گے۔ داود منادہ مرفوع بالضمہ۔ یا عیسیٰ اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین، اے عیسیٰ کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ تم بنا لو مجھے اور میری امی کو معبود؟ عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کے بت بنا کے پوجتے ہیں، تصویریں مورتیاں سامنے رکھ کے دعائیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو زندہ اپنے ہاں اٹھا لیا نا، اب وہاں پر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کی قوم نے آپ کو معبود بنا لیا، تو یہ آپ نے ان کو دعوت دی تھی، تلقین کی تھی کہ مجھے اور میری امی کی پوجا پاٹ شروع کر دو؟ تو اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، اس کا جواب آپ اس حوالے کے آگے دیکھ سکتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 116 میں۔ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس نے روکا ہے کہ تو سجدہ کرے اس کو جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اس کو شرف بخشا اور فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ تو اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ آپ اس مجلس میں موجود ہیں تو آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ آپ سورہ صاد آیت نمبر 75 کے راؤنڈ اباؤٹ اس کو دیکھ لیں۔ تو یہاں دیکھیں منادہ مفرد ہے اور مضموم ہے ضمہ کے ساتھ، پیش کے ساتھ۔ یا حامان ابن لی، یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اے حامان تو بنا میرے لیے ایک ٹاور، ایک مینار بنا تاکہ میں کچھ راہ تک پہنچوں، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ عرش پہ میرا الہ ہے آسمان پہ، تو میں جھانک کر تو دیکھوں اوپر چڑھ کے کہ اس کا الہ کیسا ہے، کہاں ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ فرعون کی بڑھ ہے۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں رجوع کرو، آہ و بکا کرو داود علیہ السلام کے ساتھ
اور اے پرندو تم بھی تسبیح کرو داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ تو داؤد علیہ السلام جب تلاوت کرتے تھے زبور کی تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ اور پرندے بھی ہم آواز ہو جاتے تھے۔ تو یہاں اللہ نے ان کو حکم دیا تھا۔ یہاں دیکھیں منادا یہاں مفرد ہے، مفرد سے مراد یہ نہیں ہے کہ واحد ہے، مفرد سے مراد ہے کہ دو لفظی نہ ہو، مرکب نہ ہو۔ تو یہ جمع تو ہے، جمع مکسر، اور مفرد ہے اور مضموم ہے۔ یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم علیہ السلام پر۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا نا کہ یہ باز تو نہیں آتا تو اس کو جلا کے بھسم کرتے ہیں، جان چھوٹ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ آپ اس کو جلائیں گے نہیں، ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ ٹھنڈ لگ جائے، سلامتی والی ہو جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ٹھیک سلامت رہے، آگ سے نکل آئے۔ تو یہاں دیکھیں یا حرف ندا اور نار منادہ ہے اور مرفوع بالضمہ ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف باز آ جا، اس سے پیچھے ہٹ جا، اعراض برت، دفع کرو۔ تو یہ غالباً عزیز مصر نے کہا تھا جب ان پر الزام لگا نا، اس کی زوجہ زلیخا نے یا زلیخا نے بد چلنی کا الزام لگایا، تو وہ کیس نمٹ نہیں رہا تھا، تو عزیز مصر نے کہا۔ اب یہاں دیکھیں یوسف صرف منادہ ہے، یہاں حرف ندا نہیں ہے، تو کبھی حرف ندا حذف بھی ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ ہے اسی میں، یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے سچے۔ تو یہاں دیکھیں یہ جیل کے جو ساتھی ہیں وہ یوسف علیہ السلام کو بڑے اچھے القاب میں آواز دے رہے ہیں خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے۔ تو یہاں بھی حرف ندا محذوف ہے اور یوسف منادہ مفرد مبنی بر ضمہ ہے۔ یا عثمان ان الرہبانیت لم تکتب علینا، اے عثمان رہبانیت دنیا سے کنارہ کشی یہ ہمارے اوپر فرض نہیں کی گئی۔ تو یہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو یہ سٹار والے آگے جملے آ گئے ہیں، ستارے والے، تو میں نے پچھلے لیکچرز میں بتایا کہ یہ حدیث کا اشارہ ہے، کہ یہ قرآنی جملے نہیں ہیں بلکہ حدیث کے ہیں۔ یا معاذ واللہ انی احبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو ایک قائد اپنے کارکن سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کا اظہار بھی کرتے ہیں لفظوں میں بھی، تاکہ کارکن میں حوصلہ پیدا ہو اور اعتماد کے ساتھ تحریکی کام کریں۔ یا حذیفۃ علیک بکتاب اللہ، اے حذیفہ آپ کے اوپر کتاب لازم ہے، یعنی آپ جو بھی کام کریں گے کتاب الہی کے مطابق کریں گے، جو بھی حکم دیں گے فیصلہ کریں گے وہ اللہ کی کتاب کے مطابق کریں گے۔ تو یہاں منادہ مفرد اور مبنی بر ضمہ ہے۔ یا عائشۃ انی عینی تنامان، اے عائشہ میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل جاگتا ہے۔ تو یا جبریل ما هذه الريح، اے جبریل یہ ہوا کیا ہے؟ تو یہاں دیکھیں جبریل منادہ ہے، یا حرف ندا اور مبنی پر ضمہ۔ یا عمر اتدری من السائل، اے عمر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ ایک محفل تھی نا، تو جبریل علیہ السلام ایک اجنبی مسافر کے روپ میں آئے اور طرح طرح کے سوال کیے، ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کے بارے میں مختلف سوال کیے، اس کی نشانیوں کے بارے میں۔ جب وہ چلا گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام پوچھ رہے کہ عمر پتہ ہے یہ کون آیا تھا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام آئے تھے تاکہ تمہیں ایک گفتگو اور مکالمے کے ذریعے دین سکھائیں۔ یا فاطمہ، دیکھیں منادہ مرفوع ضمہ کے ساتھ، بنت محمد محمد کی بیٹی، یہ بدل ہے، تو یہ چونکہ مرکب ہے یہ بھی منادہ کے تابع، تو یہ منصوب آیا ہے چونکہ یہ مضاف ہے، مفرد نہیں بلکہ مرکب ہے، مرکب اضافی۔ تو مفرد ہو تو مضمومہ آئے گا، مرکب ہو تو مفتوح آئے گا۔ اعملی ما شئتی، تو عمل کر جو تو چاہتی ہے، لیکن میں تجھے اللہ سے سفارش کر کے بچا نہیں پاؤں گا، اس لیے اعمال پر زیادہ توجہ دیجیے، سفارشوں پہ نہیں۔ یا صفیہ،
بنت عبد المطلب اعملی، اے صفیہ عبد المطلب کی بیٹی عمل کر، عمل کر، عمل سے جان چھوٹے گی۔ اللہ کے ہاں محاسبے میں اگر آسانی چاہتی ہے تو عمل کرنا ہوگا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی پھوپھی تھیں۔ یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچے تھے نبی علیہ السلام کے پیچھے سواری پہ بیٹھے تھے، تو نبی علیہ السلام ہم بچوں کو اپنی گود میں بھی بٹھا لیتے، پیچھے بھی بٹھا لیتے، اور ان سے گفتگو بھی بڑی پیاری کرتے، دین سکھاتے تھے چلتے پھرتے۔ تو انہوں نے پھر بڑی زبردست ان کو باتیں سکھائیں۔ یہ باتیں اگر سیکھنا چاہتے ہو تو 40 نووی کتاب ہیں، یہ درج ہیں، ترمذی کے اندر بھی ہیں۔ یا محمد اشتکیت قال نعم، اے محمد کیا آپ کو کوئی شکایت ہو گئی ہے، یعنی کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے، کوئی پریشانی ہے؟ قال نعم، تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو یہ جبریل علیہ السلام نے آپ کی طبیعت کو دیکھ کر پوچھا کہ کیا آپ کو مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ تو پھر جبریل علیہ السلام نے کچھ کلمات سکھائے کہ ان کو پڑھ کے دم کر، خود بھی دم کیا اور آپ ٹھیک ہو گئے۔ مسلم شریف میں اس کی آپ تفصیل پڑھ لیں، اور اس کو ریاض الصالحین میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، ایک اور ننھے سے صحابی آپ کی گود میں بیٹھے ہیں دسترخوان پہ، اور کھانا کھاتے ہوئے ادھر ادھر ان کے ہاتھ گھوم رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ میرے بیٹے آپ اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفقہ، اے عائشہ اللہ بڑا نرم مزاج ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو آج آپ نے یہ 14 جملے سیکھ لیے ہیں، بلکہ 28 جملے، آج آپ نے 28 جملے سیکھ لیے۔ امید ہے کہ فائدہ ہوا ہوگا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔